بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید بخوبی جانتا ہے۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال قریب آیا تو کس صحابی نے بھری محفل اور بھرے مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوڑا مارنے کی فرمائش کی، اور آخر اس فرمائش کے پیچھے کیا راز چھپا تھا۔ آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ اور بہت معلوماتی ہے، اس لیے ویڈیو کو کہیں سے بھی اسکپ نہ کیجیے گا اور اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا تاکہ آپ کو آج کے خوبصورت واقعہ کی اچھی طرح سے سمجھ آ سکے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا جب وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید بخار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ مدینہ میں اعلان کر دو کہ جس کسی کا مجھ پر حق ہو وہ مسجد نبی میں آ کر اپنا حق لے لے۔ ناظرین، مدینہ کے لوگوں نے جب یہ اعلان سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ سارے لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر تیز بخار تھا کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہوا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے ساتھیو، تمہارا اگر کوئی حق مجھ پر باقی ہو تو وہ مجھ سے آج ہی لے لو۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے رب سے قیامت میں اس حال میں ملوں کہ کسی شخص کا حق مجھ پر باقی ہو۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ کا دل تڑپ اٹھا۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنسو کا ایک سیلاب بہہ پڑا۔ صحابہ کرام رو رہے تھے لیکن زبان خاموش تھی کہ اب ہمارے آقا ہمارا ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا، اے لوگو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میں جس مقصد کے تحت اس دنیا میں آیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ ہم لوگ کل قیامت میں ملیں گے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، روایتوں میں ان کا نام اکاشا آتا ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا حق آپ پر باقی ہے۔ جب آپ جنگ احد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کا کوڑا میری پیٹھ پر لگ گیا تھا، میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا، کیا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ لوگے؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہیں؟ اگر بدلہ لینا ہی چاہتے ہو تو مجھے کوڑے مار لو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ نہ لو۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اسے بدلہ لینے دو، اس کا حق ہے۔ اگر میں نے اس کا حق ادا نہ کیا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤں گا، اس لیے مجھے اس کا حق ادا کرنے دو۔ آپ نے کوڑا منگوایا اور حضرت اکاشا کو دیا اور کہا کہ تم مجھے کوڑا مار کر اپنا بدلہ لے لو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ یہ منظر دیکھ کر بے تحاشا رو رہے تھے۔ حضرت اکاشا نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ننگی پیٹھ پر آپ کا کوڑا لگا تھا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اتار دیا اور کہا، لو، تم میری پیٹھ پر کوڑا مار لو۔ حضرت اکاشا نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ مبارک کو دیکھا تو کوڑا چھوڑ کر جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ مبارک کو چوم لیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری کیا مجال کہ میں آپ کو کوڑا ماروں؟ میں تو یہ چاہتا تھا کہ آپ کی مبارک پیٹھ پر لگی مہر نبوت کو چوم کر جنت کا حقدار بن جاؤں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تم نے جنت واجب کر لی۔ الرحیق المنحتوم، صفحہ نمبر 628۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے تاکہ ایسی ہی معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور آپ سب درست معلومات سے مستفید ہو سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔